میں اس فتح مکہ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے بڑھنا چاہوں گا اپنے مہمان اسکالر جناب ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب کی جانب، اور ان سے گزارش کروں گا کہ فتح مکہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جب سے ہم نے اسلام کے اندر قدم رکھا الحمدللہ، بچپن سے ہی پیدا ہوتے ہی ہمیں اسلام کی گھٹی پلائی گئی، تب سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ فتح مکہ اللہ رب العزت کا ایک خاص انعام ہوا تھا جسے فتح عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ ذرا فتح مکہ کے حوالے سے خوبصورت جو معلومات ہے وہ ہمارے ناظرین کو فراہم فرمائیں۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آج 20 رمضان المبارک کی پرکیف گھڑیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے غلاموں کے لیے بے شمار فتوحات رکھی، اور اللہ رب العالمین نے کچھ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے اندر آپ کو دکھائیں، اور کچھ حضور کے جانے کے بعد حضور کے غلاموں نے بعض ممالک بعض علاقہ جات کو فتح فرمایا۔ ان فتوحات میں ایک بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی فتح مکہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج کے دن بڑی عزت کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ، بڑے مقام کے ساتھ نوازا۔ وہی مکہ المکرمہ، جس مکہ المکرمہ میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو، آپ کے غلاموں کو طرح طرح کی تکالیف دی جاتی تھی، پھر مجبور ہو کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے تمام رفقا ہجرت کر کے کچھ حبشہ گئے، پھر حبشہ حکم ہوا کہ اب مدینہ طیبہ میں سارے تشریف لے آئیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کو پاتے ہی تمام صحابہ کرام جو مکہ المکرمہ میں موجود تھے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود تھے، ہر ایک کی امنگ تھی، خواہش تھی، تمنا تھی کہ ہم محبوب کے قدموں میں پہنچ جائیں۔ صحابہ کرام جوک در جوک مکہ المکرمہ کو، اپنے آبائی وطن کو، اپنے علاقہ کو، زمینوں کو، جائیداد کو، اولادوں کو، سب کچھ چھوڑ کے مکہ المکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے۔ اب جب مسلمان مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے، اب مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان کلیش جو تھی، وہ جنگ جو تھی، وہ جاری رہی۔ جو مسلمان مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے لگتے، ان کے تمام جو سامان تھے ہتھیا لیے جاتے تھے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا جاتا تھا، جتنا مال و دولت تھا ہتھیا لیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ تم نے یہاں رہ کر یہ سب کچھ کمایا ہے، لہٰذا یہ مکہ المکرمہ کی ملکیت ہے، مکہ سے باہر تم نہیں لے کے جا سکتے۔ لیکن ان کی جان نثاری اور قربانی دیکھیے کہ اپنا سارا مال، ساری جائیداد، سب کچھ قربان کر دیتے، لیکن کہتے ہیں ہم حضور کا حکم ہے، مدینہ طیبہ جانا چاہتے ہیں۔ سارے کے سارے مدینہ طیبہ میں آنا شروع ہو گئے۔ اب جو سب سے پہلا غزوہ مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا، وہ 17 رمضان المبارک غزوہ بدر ہوا۔ اس طرح پھر غزوات ہوتے رہے مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان، جنگ جو تھی وہ جاری رہی۔ پھر ایک موقع آیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا بڑا دل کیا کہ ہم طواف کعبہ کریں، وہ سرزمین، وہ گلیاں جہاں پر حضور کا بچپن گزرا، صحابہ کرام کا بچپن گزرا، وہ خوبصورت لمحات جب یاد آئے تو صحابہ کرام نے بھی عرض کیا، حضور نے بھی اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ آج طواف کعبہ کرنے کا دل کرتا ہے، کیوں نہ مکہ المکرمہ کی جانب واپس جائیں اور جا کر وہاں طواف کریں۔ صحابہ کرام حضور کی مائیت میں مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہوئی۔ یہاں مدینہ سے مکہ المکرمہ کی جانب جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو وہاں کسی نے بات یہ مشہور کر دی کہ مسلمان تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مائیت میں حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہاں سے وہ بھی چوکنا ہو گئے اور سارے کے سارے اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم مقابلہ کرنے کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے مکہ المکرمہ سے باہر جائیں گے اور ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بغیر ہتھیار کے، وہ ضرورت کا جو ہتھیار جو عرب عام طور پر عربی لوگ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، وہ لے کر حضور تو مکہ المکرمہ کی جانب جا رہے تھے، چونکہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا، لڑائی کا ارادہ نہیں تھا۔ تو جب ایک مقام پر پہنچے تو آگے سے پتا چلا کہ وہ لوگ تو ڈر رہے ہیں، اس بات کا اندیشہ انہیں ہے کہ مسلمان حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا اور فرمایا کہ ہم تو فقط طواف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم طواف کرنے کی بھی اجازت آپ کو نہیں دیں گے، اور انہوں نے اپنا ایک قاصد بھیجا، معاملات ہوئے۔ وہاں میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ فتح مکہ جو اصل ہمارا عنوان ہے اس کی جانب آنا ہے۔
وہاں ایک معاہدہ ہوا جس کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کفار کے درمیان جو ہے منعقد کیا گیا، جس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ ہوا، اس میں 10 سال کے لیے یہ معاہدہ طے پایا، اور ان کی بہت ساری شرائط جو تھیں ان کو مسلمانوں نے من و عن تسلیم کر لیا، لیکن مسلمانوں کی جانب سے جو شرائط رکھی گئیں ان کو کچھ حد تک قبول کیا گیا اور کچھ جو تھیں ان کو رد کر دیا گیا۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موقع کی نزاکت کو بھی سمجھتے تھے اور دور رس نگاہ کے ساتھ یہ دیکھ رہے تھے کہ آنے والے وقت میں یہی کفار جو ہوں گے اس معاہدے پر جب پورا نہیں اتریں گے تو یقیناً اس کے بدلے میں اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا، اور یقیناً اللہ رب العالمین کی یہی مرضی و منشا تھی جس وجہ سے یہ معاہدہ طے پایا۔ بعض مسلمان صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بڑی کمزور شرائط کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاہدے کو طے کیا ہے، لیکن حضور کی نگاہ جو دیکھ رہی تھی وہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، درمیان میں ہوتے ہیں نا کچھ لوگ دوسرے بھی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ معاہدہ طے فرمایا، 10 سال کے لیے معاہدہ طے پایا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر طواف کیے، بغیر عمرہ کیے مکہ واپس مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ جب کچھ عرصہ گزرا تو ان کی جانب سے جو جتنی شکیں تھی تمام کو توڑنے کا عمل شروع ہوا، وہ معاہدہ توڑنا انہوں نے شروع کر دیا۔ کفار کا ایک حلیف قبیلہ تھا، ایک ان کا حمایتی قبیلہ تھا جن کے ساتھ اتحاد تھا، اتحادی قبیلہ جس کا نام بنو بکر تھا، اس کے کچھ لوگوں نے مسلمانوں کے اتحادی قبیلہ بنو خزاع کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا معاہدہ جو تھا وہ منقطع ہو گیا، چونکہ آپ نے شرائط کو توڑ دیا ہے لہٰذا معاہدہ منقطع ہو گیا۔ اب بنو خزاع کے لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اصرار کیا کہ آپ چلیں ہم مکہ المکرمہ پر جا کر حملہ کریں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی خواہش کو قبول فرمایا اور ان کو کہا کہ آپ تیاری فرمائیں۔ اب جو تیاری تھی وہ خفیہ طریقے سے ہونا شروع ہو گئی۔ مدینہ طیبہ کے ارد گرد حضور نے اپنے قاصد بھیج دیے تاکہ ان کے جاسوس جو ہیں وہ یہاں سے خبر لے کر مکہ المکرمہ نہ پہنچے، اور ہم جیسے ہی مکہ المکرمہ پہنچے تب جا کر ان کو اطلاع ہو۔ یہ تمام انتظامات ہو گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 رمضان المبارک کو مکہ المکرمہ کی جانب آپ نے روانگی اختیار فرمائی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ کے قریب پہنچے تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ کفار کے سردار تھے، اور انہوں نے جب یہ خبر پائی، ان کو پتا چلا کہ مسلمان تو اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں اور مکہ کو فتح کرنا چاہتے ہیں، اس کو پتا چل گیا۔ بلکہ اس سے پہلے ایک بات میں عرض کرتا ہوں، اس کو پہلے ہی پتا چل گیا کہ اب ہماری طرف سے معاہدہ ٹوٹ چکا ہے۔ اس نے معاہدہ دوبارہ جوڑنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے مدینہ کی جانب سفر کیا۔ مدینہ طیبہ میں جب وہ آیا اور آ کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں معاہدہ دوبارہ شروع اور جاری رکھنے کے لیے گزارشات پیش کرنا شروع کی، اس کی سگی بیٹی ام حبیبہ، حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام لا چکی تھی اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد نکاح میں بھی آ چکی تھی۔ یہاں بڑی خوبصورت بات ہے، سگی بیٹی کے گھر آیا اور جب وہ بستر پہ بیٹھنے لگا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی کے ساتھ بستر کو فولڈ کر دیا، بند کر دیا۔ اس نے کہا یا تو میں بستر کے قابل نہیں یا بستر میرے قابل نہیں۔ بیٹی وجہ کیا ہے بتاؤ؟ کہا انما المشرکون نجس، آپ مشرک ہو، یہ بیٹھ چکے ہیں، آپ ادھر نہیں بیٹھ، یہ پاک بستر ہے، میرے محبوب کا بستر ہے، اللہ کے محبوب کا بستر ہے، یہ پاک ہے، تمہارا جسم ناپاک ہے، لہٰذا میں تمہیں یہاں نہیں بیٹھنے دوں گی۔ جب اس نے دیکھا کہ میری سگی بیٹی اس انداز میں میرے ساتھ کلام کر رہی ہے، اس کے دل میں بات آئی، دماغ میں بات کھٹکی کہ آخر کوئی تو چیز ہے، سگی بیٹی جو ہے وہ میرے لیے اتنا کر رہی ہے کہ بستر کو فولڈ کر دیا اور کہہ رہی ہے کہ تو ناپاک ہے اور تو اس قابل نہیں کہ اس بستر پر بیٹھ سکے۔ محبت کو میرے خون پہ مقدم کر، بالکل اسی طرح، اور وہ محبت تو سب محبتوں پر مقدم ہے۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ جب مسلمانوں کا قافلہ مکہ المکرمہ کے قریب پہنچا، یہ ایک لمبی داستان ہے جس کو میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو جب مدینہ طیبہ سے یہ قافلہ چلا ہوا مکہ المکرمہ کے قریب پہنچا تو حضور نے ان پر روب طاری کرنے کے لیے صحابہ اکرام کو کہا کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن کیا جائے۔ جب آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن کیا گیا تو دور سے انہوں نے دیکھا
کہ بہت بڑی آگ روشن کی جا رہی ہے. کچھ لوگوں نے ابو سفیان کے پاس جا کر کہا کہ بنو خزاع کے لوگ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس نے کہا وہ تو چند لوگ ہیں, یقیناً یہ مسلمان بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں. آگ کا الاؤ بتاتا ہے کہ اتنا بڑا لشکر ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تدبیر جو تھی وہ کارگر ثابت ہوئی. جب مکہ المکرمہ کے قریب پہنچے تو وہ جلدی کے ساتھ آگے آیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دوبارہ معاہدے کو قائم رکھنے کے لیے گزارش کرنا چاہی. جیسے ہی ابو سفیان کو دیکھا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ صحابہ آگے بڑھے تاکہ اس کو قتل کر دیا جائے, لیکن چونکہ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو پناہ دے چکے تھے اور ان کی مائیت میں وہ آ رہا تھا, لہٰذا مسلمانوں نے اس کو کوئی تکلیف نہ دی. جب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, معاہدہ دوبارہ قائم رکھنے کے لیے گزارش پیش کی تو حضور نے فرمایا نہیں, جو معاہدہ تھا وہ تم لوگ توڑ چکے ہو, لہٰذا ہم دوبارہ معاہدے کو قائم نہیں کریں گے. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جب داخل ہوئے تو مکہ المکرمہ میں ایک مقام پر صرف تھوڑی سی مزاحمت ہوئی جہاں چند کفار جو تھے وہ قتل ہوئے اور 2 صحابی جو تھے ان کو جام شہادت نوش کرنا پڑا. تو مکہ المکرمہ میں جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہو گئے, مکہ کو فتح کر لیا, حضور نے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا, چونکہ اس موقع پر وہ اسلام قبول کر چکا تھا, جب یہ معاملات طے نہ پائے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سی اب چیز ہے جو تمہیں اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ اگر یقیناً اللہ رب العالمین ہی رب ہے, اگر اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو وہ آج ہمیں بچا لیتا. تو اس وقت اسلام قبول کر لیا. پھر حضور نے اس کو اعزاز دینے کے لیے اعلان فرمایا جو مسجد حرام میں پناہ لے لے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا, جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے گا اس کو بھی پناہ دے دی جائے گی, اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. پھر جب یہ قافلہ مکہ المکرمہ میں داخل ہوا, پھر مسجد حرام تک پہنچا, لوگوں نے جو بےتابی کے ساتھ مکہ المکرمہ میں آنے کے لیے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو مس کے ساتھ مس اپنے آپ کو کرنے کے لیے, طواف کرنے کے لیے منتظر تھے, انہوں نے مکہ المکرمہ میں داخل ہو کر کعبۃ اللہ کے گرد آ کے جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا تو حضور کا یہ عمل دیکھ کر وہ بہت سارے لوگ جو تھے سارے کے سارے لوگ اسلام قبول کر لیا. انہوں نے اکرمہ بن ابو جہل, اس نے بھی اس موقع پہ اسلام قبول کیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ نے بھی اس وقت اسلام قبول کیا. تو یہ اسلام کی وہ فتح تھی جو آج تک کفار کو کھٹک رہی ہے. اس وقت کے کفار سے لے کر آج تک کا یورپ کانپ رہا ہے. اس فتح نے مسلمانوں کو وہ عزت عطا فرمائی جو عزت جس کا کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فتح مبین قرار دیا. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت یا حبیبی یا رسول اللہ, 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 یا نور اللہ.